ارسطو کے بعد یونان کے سیاسی تنزل کے ساتھ فلسفہ بھی زوال پذیر ہو گیا۔ رومیو نے بحیرہ روم کے ساحلی ممالک پر قبضہ کر لیا۔ رومیو کو صرف جنگ و جدال اور نظم و نسق میں دلچسپی تھی۔ فلسفہ اور فنون لطیفہ یونانی غلاموں کے سپرد کر دیے گئے۔ روما کے طویل دور تسلط میں رواقیت اور لذتیت کے مکاتب فلسفہ رواج پذیر ہوئے۔ انہیں مادیت ہی کی شاخیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایپیکورس اور لیکریشس روح اور حیات بعد ممات کے منکر تھے۔ ایپیکورس نے کہا کہ دیوتا انسانی دہشت کی تخلیق ہیں۔ رواقیین وحدت وجود کے قائل تھے اور کائنات ہی کو خدا مانتے تھے۔ روما وحشی اقوام کے ہاتھوں مغلوب ہوا تو بازنطین رومی طاقت کا مرکز بن گیا اور عیسائیت کی اشاعت کے ساتھ بقول گبن یورپ پر جاہلیت کی تاریکیاں محیط ہو گئیں۔ مغربی وحشی اقوام محض نام کی عیسائی تھی۔ مذہب و اخلاق میں انہیں واجبی ہی سی دلچسپی تھی۔ علوم و فنون پر کلیسائے روم کا اجارہ قائم ہو گیا۔ خانقاہوں میں نقلی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مسیحی علماء جن مسائل پر تحقیق کا زور صرف کرتے تھے وہ کچھ اس قسم کے تھے کہ جناب آدم کی نافتی کے نہیں، یا اتوار کے دن مرغیاں جو انڈے دیں انہیں کھانا کہاں تک جائز ہے۔ ان حالات میں سائنس کا پنپ سکنا ہمارے محال سے کم نہ تھا۔ مسیحی عالموں نے فلسفے کو مذہب کی کنیز بنا لیا تھا۔ وہ فلسفے کو مذہبی عقائد کی توثیق و اثبات کا محض ایک وسیلہ مانتے تھے اور اس مقصد کے لیے افلاطون کے اشراق و عرفان سے استناد کرتے تھے۔ افلاطون کے عالم امثال کے حوالے سے مسیحی علماء نے کہا کہ خدا نے عالم مادی کو عدم سے پیدا کیا اور خود اس سے ماورا ہی رہا، جس طرح افلاطونی امثال مادی اشیاء سے ماورا ہیں۔ ازمنہ وسطیٰ کے اواخر میں اسماعیلیوں اور حقیقت پرستوں کے درمیان وہ تاریخی نزاع شروع ہوئی جس نے بعد میں فلسفے اور سائنس کو مذہب سے جدا کر دیا اور نئے دور کا آغاز ہوا۔ روسکلن اسماعی کہتا تھا کہ امثال محض نام ہی نام ہیں، ان کا حقیقی وجود کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس حقیقت پرست البرٹ تامس ایکٹونامس وغیرہ کا دعویٰ تھا کہ امثال حقیقی ہیں اور فل واقعہ موجود ہیں۔ اس آمیزش کی اصل سوال یہ تھا کہ کون سا عالم حقیقی ہے، وہ عالم جس کا ادراک ہم اپنے حواس سے کرتے ہیں یا وہ عالم جو ہمارے ذہن میں تجریدات کی صورت میں موجود ہیں۔ 13ویں صدی میں ایک انگریز عالم ولیم آکم نے روسکلن سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ وہی عالم حقیقی ہے جو حواس کے واسطے سے ہمارے روزمرہ کے مشاہدے اور تجربے میں آتا ہے، امثال محض تجریدات ہیں۔ یہ افلاطون کے خلاف بغاوت کا آغاز تھا جو عالم حواس کو فریب نظر مانتا تھا اور امثال کو حقیقی سمجھتا تھا۔ افلاطون کی مثالیت سے کلیسائے روم نے استفادہ کیا تھا۔ اسماعی روایات جدید سائنس اور فلسفے کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اس کے رواج و قبول سے اہل علم و مشاہدے اور تجربے کو بروکار لانے لگے اور کلیسائے روم کے ذہنی تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خاتمے کی رفتار کو تحریک احیاء العلوم نے تیز کر دیا جو یونانی مسودات کے تراجم کے ساتھ اطالیہ میں برپا ہوئی اور 16ویں صدی تک تمام یورپی ممالک میں پھیل گئی۔ سائنس کی دنیا میں کوپرنیکس نے ثابت کیا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے، نہ ہی ساکن ہے جیسا کہ اہل مذہب کا عقیدہ تھا، بلکہ کائنات کی وسعتوں میں محض ایک حقیر سا سیارہ ہے جو سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ گلیلو نے دوربین ایجاد کی اور اجرام سماوی کے کپلر نے ریاضی کے حوالے سے کوپرنیکس اور گلیلو کے نظریات کی تائید کی۔ نیوٹن نے نظریہ کشش ثقل پیش کیا۔ سائنس کی تجدید کے ساتھ فلسفے کا احیاء بھی عمل میں آیا۔ برٹرینڈ رسل کے الفاظ میں جدیدیت کا آغاز اس وقت ہوا جب حسیات کو دوبارہ برتری حاصل ہو گئی، سائنس میں گلیلو کے ساتھ اور فلسفے میں بیکن کے ساتھ۔ بیکن کے فلسفہ سائنس سے تجربیت پسندی کا آغاز ہوا جس کی روح سے علم حسیات و مدرکات سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ بیکن نے کہا کہ خارجی عالم کے ساتھ ہمارا رابطہ صرف حسیات کے واسطے ہی سے قائم ہو سکتا ہے۔ ذہن حسیات کے دریچوں ہی سے دنیا کو دیکھتی ہے اور حسی تجربے کے بغیر بذات خود صداقت اور حقیقت کے انکشاف پر قدرت نہیں رکھتا۔ حقائق خواہ کتنے ہی مجرد ہوں، بہر صورت تجربے ہی سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ حسیات سے علیحدہ اور تجربے سے ماورا کسی نوع کی ازلی و ابدی صداقتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بیکن نے لاک، ہابس اور ہیوم کو متاثر کیا۔ تجربیت کا یہ فلسفہ براہ راست گلیلو، نیوٹن اور کپلر کی سائنس کا پروردہ ہے اور سائنس کے سب سے قرین ہے۔ بیکن نے یہ کہہ کر فلسفے کو مذہب سے جدا کر دیا کہ مذہبی عقائد کی عقلیاتی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے علم کلام کے ساتھ ارسطو کی منطق و قیاس کی بھی تردید کی
اور استقرا کو علمی تحقیق کا محور قرار دیا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے کہا کہ پہلے سے قائم کیے ہوئے کلیات کی روشنی میں جزیات کا مطالعہ کرنے کے بجائے جزیات کے مشاہدے سے کلیات کا استخراج ضروری ہے۔ یہی نقطہ نظر سائنسدانوں کا بھی ہے، جو مشاہدے سے عمومی قوانین وضع کرتے ہیں۔ ہابس نے ماضی سے رشتہ منقطع کرنے پر زور دیا اور فلسفہ یونان کو محض قیاس آرائی کا پلندہ قرار دیا۔ بیکن کی طرح وہ بھی سائنس اور فلسفہ میں افادیت کا قائل ہے اور علم کلیات، الہیات اور روحانیات کو درخور توجہ نہیں سمجھتا۔ کوپرنیکس، گیلیلو اور کپلر کے انکشافات کی روشنی میں وہ فلسفے میں بھی میکانیکیت کو رواج دینا چاہتا ہے، حسیت کو فکر و نظر کا ماخذ سمجھتا ہے اور کامل مادیت پسندی کا ترجمان ہے۔ لاک نیوٹن کا معاصر تھا اور نیوٹن ہی کی طرح وہ بھی تجربے سے علمی نتائج اخذ کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ ذہن انسانی شروع میں لوح سادہ ہوتا ہے، افکار و انظار پیدائشی یا وہبی نہیں ہوتے، محسوسات و مدرکات سے جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں وہی افکار و انظار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لاک نے تجربے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بیکن سے اتفاق کیا کہ ہمارے علم کا ماخذ حس ہے اور ازلی و ابدی صداقتوں کی کوئی وجود نہیں ہے۔ حسیات کے واسطے سے سیکھے ہوئے علم کی روشنی میں ہم جو غلط یا صحیح رائے قائم کرتے ہیں وہی ضمیر ہے۔ ضمیر پیدائشی نہیں ہوتا، علم سراسر ادراک پر مبنی ہے اور ادراک سے علیحدہ کوئی ازلی و ابدی صداقت موجود نہیں ہو سکتی۔ لاک نے اپنے فلسفے کا آغاز اس سوال سے کیا، انسان اشیاء کا علم کیسے حاصل کرتا ہے؟ اور اس کا جواب یہ دیا کہ علم حس و ادراک سے حاصل ہوتا ہے۔ ہیوم نے لاک کے استدلال کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا جب اس نے کہا کہ انسان محض مدرکات کا جو یک کے بعد دیگرے وارد ہوتے رہتے ہیں ملغوبہ ہے۔ اس بنا پر اس نے خدا اور روح کے وجود سے بھی انکار کر دیا۔ جدید فلسفے میں ڈیکارٹ اور لائبنٹر نے براہ راست عقلیت کی اور بالواسطہ مثالیت کی آبیاری کی۔ دونوں ریاضی کے عالم تھے اور اس پہلو سے فیثاغورس کی روایت سے تعلق رکھتے تھے کہ انہوں نے بھی ریاضی کے اصولوں سے فلسفے میں مجرد صداقتوں کا کھوج لگانے کی کوشش کی۔ وہ کہتے تھے کہ محض حسیات اور تجربے سے ہمیں یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے عقل استدلالی کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ حسیات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عقلی استدلالی ہی حسیات کا محاکمہ کر سکتی ہے۔ بیکن، لاک اور ہیوم حسیات کے مقابلے میں عقل استدلالی کو بھی مصرف قرار دیتے تھے۔ بہرحال جدید سائنس کے شیوع کے ساتھ دنیا فلسفہ میں یہ نزاع شروع ہو گئی کہ علم کا ماخذ حسیات ہیں، جیسا کہ سوفسطائیوں کا ادعا، یا عقل استدلالی صداقت کا واحد معیار ہے، جیسا کہ افلاطون کا عقیدہ تھا۔ بیکن، لاک، ہابس اور ہیوم نے سوفسطائیوں کی روایت کا احیاء کیا۔ ڈیکارٹ، لائبنڈر اور اسپینوزا نے افلاطون کی عقلیت کی تجدید کی۔ ڈیکارٹ اس پہلو سے منفرد مقام رکھتا تھا کہ اس نے مادیت اور میکانیکیت کو بھی تقویت دی۔ اس نے مادے اور ذہن کی دوئی کا تصور پیش کیا۔ ذہن اور مادے دونوں کو مستقل بذات مان کر اس نے نیچر کا آزادانہ مطالعہ کیا اور میکانیکی نقطہ نظر سے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ فطری مظاہر سے اس نے روحانیت اور غایت کو یکسر خارج کر دیا اور ذہن کو نیچر میں سے حذف کر دیا۔ اس طرح طبیعت کا علم ذہن سے آزاد ہو گیا اور اس سے مقصدیت کا مکمل اخراج ہوا۔ ڈیکارٹ نے کہا کہ کائنات مقررہ قوانین کے تحت حرکت کرتی ہے، اس لیے ان قوانین کو سمجھ کر ہم نیچر کی قوتوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سائنسدانوں کو مقصدیت، ذہن اور روح کو نیچر سے الگ کر کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ڈیکارٹ نے 19ویں صدیوں کی میکانیکی تحریک کی پیش قیاسی کی۔ کتاب کا بقیہ حصہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔